بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ وانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ 557 ہجری کا واقعہ ہے۔ شام کے دارالخلافہ دمشق ہے، تو وہاں کی ایک خاموش رات ہے۔ وہاں کے باشندے سب سکون کی نیند آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہاں کے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ پورے دن کی تھکاوٹ کے باوجود تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خواب میں نظر آتے ہیں، اور ساتھ میں 2 مکروہ چہرے نظر آتے ہیں۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے تم ان 2 شریروں کے شر سے جو ہے بچاؤ، ان سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد جو ہے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، پھر ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی 2 جو ہے مکروہ چہرے جو ہے نظر آتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری دفعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ان 2 شریروں کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ خیر پھر آنکھ لگ جاتی ہے تیسری دفعہ، پھر دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو 2 رکعت نفل وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جو ہے آنکھ لگ جاتی ہے، پھر نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ان 2 شریروں کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام فرماؤ۔ اب پھر سلطان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جو مشیر ہوتا ہے اور جو وزیر بھی ہوتا ہے جمال الدین اصفہانی، تو ان کو بلاتے ہیں۔ تو جمال الدین آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں حضرت خیریت تو ہے؟ اتنی رات میں آپ نے مجھے یاد کیا، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ نہیں، یہ معاملہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان 2 شریروں کے شر سے بچاؤ۔ تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مدینہ میں کوئی لگتا ہے کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے جلد سے جلد جو ہے مدینہ شریف پہنچنے کا انتظام کریں۔ تو وہ جو ہے قاصد تیار کرتے ہیں، 20-22 لوگوں کا تقریباً قصد ہوتا ہے ان کا، وفد تیار کر دیتے ہیں پورا۔ تو صبح جو ہے فجر کا وقت ہوتا ہے، تو یہ لوگ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت، تو یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں باجماعت، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی یہ نکل جاتے ہیں۔ اب یہ تھکا دینے والا سفر دمشق سے مدینہ منورہ کا تقریباً یہ لوگ پہنچتے ہیں 16 دن میں، بغیر رکے، پورے راستے میں پریشان حیران کہ کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ 2 مکروہ چہرے بار بار نظر آتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ خیر 16 دن کی انتہائی مشقت کے بعد جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہر مدینہ منورہ میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ تو وہاں مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے شہر سے باہر ہی جو ہے وہاں پہ غسل فرماتے ہیں اور شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے وہاں کے جو بڑے ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے نا، ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ دمشق سے جو ہے بادشاہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر جو ہے گورنر مدینہ کو جو ہے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 2 مکروہ چہرے ہیں، ان سے ہماری حفاظت کا انتظام فرماؤ۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو گورنر مدینہ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اگر یہ دونوں ادھر ہوئے تو انشاءاللہ ہم جو ہے ان کو آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے، تو آپ ان کو پہچان لیں۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو گورنر مدینہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دمشق سے جو ہے دمشق کے بادشاہ جو ہے یہاں تشریف لائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ روضہ اقدس پر سلام عرض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے، پورے مدینہ کی دعوت ہے، تو سب اس میں شریک ہوں۔ بہت پرتکلف دعوت کا جو اہتمام ہوتا ہے، تو سارے مدینہ والے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تو جو بادشاہ دمشق کے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے ان میں تحائف بھی تقسیم کیے جائیں۔
تو سب کو بڑے غور غور سے دیکھتے رہتے ہیں، بھئی ان میں تو کوئی نہیں، ان میں تو کوئی نہیں، ان میں تو کوئی نہیں۔ خیر پورا مدینہ کے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو گورنر مدینہ سے کہتے ہیں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو آیا نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں البتہ 2 درویش ہیں، لیکن وہ کسی کے ہاں جاتے نہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے نیک ہیں، روزانہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتے ہیں، اور جو ہے لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، کپڑے تقسیم کرتے ہیں، خیر ان کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خیر ان کو بلاؤ۔ تو وہ جب قاصد جاتے ہیں ان کو بلانے کے لیے تو بولا ہم تو بانٹتے ہیں، ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ پاک نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں آپ کو تو بلایا گیا ہے۔ تو خیر وہ جاتے ہیں تو 2 مکرور چہرے دیکھ کے جو بادشاہ سلطان نور الدین زنگی اس کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے مراکش سے آئے ہوئے ہیں، یا حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بقایا جو زندگی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں رہ کے گزاریں۔ تو ہم نے ادھر ہی قریب ہی جو ہے ایک گھر لے لیا ہے۔ تو دمشق کے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے جو ہے جھوٹ بولنے کی لگتا ہے قسم کھائی ہے، سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو بولتے نہیں ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے، ہم تو عبادت کرتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں کرتے۔ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ان کا گھر کہاں پر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر جہاں پر ہے، روضہ مبارک ہے، تو وہاں پر ان کے جنوبی طرف جو ہے ان کا جو ہے نا گھر ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سلطان نور الدین زنگی جو ہے وہ اس چٹائی کو ہٹاتے ہیں تو اس میں ایک سرنگ نظر آتی ہے۔ تو اسی وقت ان 2 بدبخت بوڑھوں کو جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو سرنگ دیکھتے ہیں تو یہ تو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف بالکل قریب پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ تو تھوڑی سی مار لگاتے ہیں، ان کی پٹائی ہوتی ہے، تو وہ سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم عیسائیوں نے جو ہمیں بھیجا ہے، ہم ان کے مخبر ہیں۔ تو یہاں پہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ ان کے جسد اقدس لینے کے لیے آئے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو بعد میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اگر کھولا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود نہیں ہوں گے، تو جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ان کا مذاق اڑایا جائے گا اور ہم جو ہے خوب ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا روز کا معمول تھا کہ ہم تھوڑی تھوڑی مٹی کھود کے جو ہے نا صبح جا کے قبرستان میں جو ہے ایک چمڑے کے تھیلوں میں مٹی بھر کے آ جاتے تھے جنت البقیع میں۔ تو اب ایک رات ایسا ہوا کہ ہم جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے پاس پہنچ گئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف پہنچنے والے تھے کہ ایک دم سے آسمان کے برسنے کی آواز آئی، ایسے لگا جیسے زمین میں زلزلہ آ گیا۔ تو ہم رک گئے، ہم نے کہا کہ چلو بھئی یہ کام کل پہ کر لیتے ہیں، اور ادھر سلطان کی جو آمد ہو جاتی ہے۔ تو خیر ان کے گورنر مدینہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی ان کا مدینہ منورہ میں ہی ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو بادشاہ ہوتے ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ اسی وقت سجدے میں گر جاتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس غلام سے جو ہے ایسا کام لیا۔ دیکھو وہ بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ ہو کے بھی ان چیزوں کی کثرت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور ہم غریب ہو کے بالکل ہی بے فکرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ امیر ہو کے بھی کتنے فکر مند ہوتے تھے، بادشاہ ہو کے بادشاہ وقت تھے، لیکن تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں کہ اللہ معاف کرے، ہماری نمازوں کا بھی پتہ نہیں۔ وہ دیکھیں اللہ پاک نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی فرمائی اور ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ تو انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑی خندق وہاں پہ کھودی، جہاں تک کہ اتنی نیچائی تک کھودی گئی کہ نیچے زمین میں پانی تک آ گیا۔ تو انہوں نے اس میں پورا سیسا جو ہے بھر دیا، پگھلا کے سیسے کو، کہ کوئی کسی بدبخت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس پر روضہ اطہر پر کوئی گندی اور میلی نظر نہ ڈال سکے۔ ان حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معمور ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی سنتوں پہ عمل کریں۔ علیکم بسنتی، کہ سنتوں پہ عمل کریں۔ سنتوں پہ عمل کرنا ایسا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے، اور ہمیں جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے آب کوثر بھی پلائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسی نیت کریں کہ ہم ایک سنت کو بھی نہ چھوڑیں اپنی زندگی میں، ایک سنت کو لازمی کرتے جائیں، ایک سنت سے شروع کریں، 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا 1 اور 1 11۔ تو یہ انشاءاللہ سنتوں کی ایک پوری لڑی بن جائے گی، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ
ان کی محبت کی وجہ سے ہماری ساری مشکلوں کو آسان فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔